فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا ہے کہ پاک فوج بلوچستان کے عوام کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ وہ دورہ تربت میں خطاب کر رہے تھے۔ بولے چیلنجز کے حل کے لیے سول اور عسکری کو مشترکہ کوششیں کلیدی اہمیت کی حامل ہیں۔ بلوچستان میں اچھے طرز حکمرانی اور بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کی ضرورت ہے۔ ترقی کے لیے عوامی شمولیت ضروری ہے۔ آرمی چیف نے امن، خوشحالی اور پائیدار ترقی کا عزم دہرایا۔ فیلڈ مارشل نے سیکیورٹی صورتحال اور ترقیاتی اقدامات کا جائزہ لیا اور سول و عسکری اداروں کے درمیان ہم آہنگی پر زور دیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان، چیف سیکرٹری اور دیگر حکام بھی موقع پر موجود تھے۔ فیلڈ مارشل کو فتنہ ہندوستان کے خلاف کامیاب آپریشن پر بریفنگ، سماجی اور معاشی بہتری کی کوششوں سے بھی آگاہ کیا گیا۔ فیلڈ مارشل نے فوج کے عزم اور جذبے کو سراہا، جوانوں کی آپریشنل تیاری اور بلند حوصلے کی تعریف کی۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار بنگلہ دیش کے 2 روزہ دورے پر روانہ ہو گئے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار ڈھاکہ میں بنگلہ دیش کے چیف ایگزیکٹو محمد یونس سمیت اہم رہنماؤں سے ملاقاتیں کریں گے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ کا دورہ بنگلہ دیش حکومت کی دعوت پر ہو رہا ہے۔ اسحاق ڈار خارجہ امور کے ایڈوائزر محمد توحید حسین سے بھی ملاقات کریں گے۔ ملاقاتوں میں 2 طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ علاقائی عالمی امور بھی ایجنڈے میں شامل ہیں۔ ملک بھر میں آج سے 30 اگست تک شدید بارشوں کی پیشگوئی۔ NDMA نے بارشوں اور سیلابی صورتحال کا الرٹ جاری کر دیا۔ پنجاب، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر میں طوفانی بارشیں متوقع۔ نشیبی علاقوں میں سیلاب اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ۔ لاہور، راولپنڈی، ملتان، فیصل آباد میں فلیش فلڈنگ کا خدشہ ہے۔ شدید بارشوں سے پہاڑی ندی نالوں میں طغیانی متوقع۔ کراچی، ٹھٹھہ، سجاول، بدین اور تھر پارکر اور دیگر علاقوں میں شدید بارشوں کا امکان۔ حیدرآباد، نواب شاہ، دادو، سکھر، لاڑکانہ میں بھی بارشیں متوقع۔ بلوچستان کے اضلاع میں بھی موسلا دھار بارشیں ہوں گی۔ خیبر پختونخوا میں بھی مزید بارشوں کا الرٹ جاری۔ 26 اگست تک موسلا دھار بارشیں متوقع۔ NDMA کے مطابق بارشوں سے ندی نالوں میں طغیانی اور سیلابی صورتحال کا خدشہ۔ انتظامیہ کو تیار رہنے کی ہدایت۔ صوبے کے سیلاب متاثرہ اضلاع میں وبائی امراض پھوٹ پڑے۔ متاثرین ہیضہ، ملیریا، ڈینگی اور جلدی بیماریوں کا شکار۔ بونیر سمیت 11 اضلاع میں ہیضے کے 2500 کیسز رپورٹ۔ ادھر پاک آرمی کے کور آف انجینئرز کے دستے نے باجوڑ اور دیر کو ملانے والے جار پل کو مرمت کر کے ٹریفک کے لیے بحال کر دیا۔ برطانیہ کا پاکستان میں سیلاب متاثرین کے لیے 10,33,000 پاؤنڈز کی امداد کا اعلان۔ گلگت بلتستان کے ضلع خضر میں گلیشیئر پھٹنے سے تباہی کے بعد تلیداس گاؤں کے مکینوں کو خیمہ بستی میں شفٹ کر دیا گیا۔ ترجمان جی بی حکومت کہتے ہیں وزیر اعلیٰ گلبرگ خان نے متاثرہ علاقے کا دورہ اور متاثرین سے ملاقاتیں کیں، امدادی کارروائیوں کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ کی پانی اور بجلی اور رابطہ سڑکوں کی بحالی کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کی ہدایت۔ انسانی جانیں بچانے کا وسیلہ بننے والے چرواہے کو انعام دیا جائے گا۔ متاثرین کے لیے مستقل بنیادوں پر متبادل ولیج قائم کرنے کا اعلان۔ مودی سرکار کی ووٹ چوری کی سیاست کے خلاف ووٹر ادھیکار یاترا کو عوام میں بھرپور مقبولیت۔ آپریشن سندور میں ناکامی، عالمی دباؤ، ووٹ چوری اور جنگی پالیسیوں نے مودی کو بھارت کی عوامی عدم اعتماد کا مسلسل سامنا ہے۔ سڑکوں پر ووٹ چور، گڈی چور کے نعروں سے BJP کی جھوٹی مقبولیت کا پردہ چاک ہو گیا۔ بھارتی عوام کا استحصال اور معاشی بدحالی کے پیچھے مودی کا اڈانی امبانی گٹھ جوڑ بے نقاب ہوا۔ اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے بہار میں ووٹ ادھیکار یاترا کے دوران خطاب میں کہا، مہاراشٹر کا الیکشن اس لیے چوری کیا گیا کیونکہ وہاں کی دھاراوی زمین اڈانی کو دلوانی تھی۔ آپ کو بے روزگار بنانے کے لیے یہ ووٹ چوری کیا جا رہا ہے۔ اڈانی اور امبانی کو بہار، مہاراشٹر سمیت ہر ریاست کا پیسہ دلوانے کے لیے ووٹ چوری کیا جا رہا ہے۔ جمہوریت کی حفاظت کے لیے نوجوانوں کی بڑی تعداد میدان میں اتر آئی ہے۔ ISPR سمر انٹرنشپ 2025 کا سفر کامیابی سے اختتام پذیر۔ ملک بھر میں 6 ہفتوں کے دوران 33 شہروں کے 150 تعلیمی اداروں کے 6500 سے زائد طلباء نے انٹرنشپ میں شرکت کی، جس میں نامور شخصیات کی طلباء سے خصوصی نشستوں کا انعقاد کیا گیا۔ طلباء نے PMA کا کول، NCTC پر بھی
پاکستان آرڈیننس فیکٹری وا سمیت متعدد فوجی تنصیبات کا دورہ کیا اور پاک افواج کی آپریشنل تیاریوں اور صلاحیتوں کا جائزہ لیا۔ طلباء کا کہنا تھا کہ سمر انٹرنشپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ انٹرنشپ کے اختتام پر طلباء کو ISPR کی جانب سے اعزازی اسناد دی گئی۔ اقوام متحدہ نے غزہ شہر کو باضابطہ طور پر قحط زدہ قرار دے دیا۔ 1,30,000 بچوں سمیت 5.5 لاکھ افراد شدید قحط کا شکار۔ اگلے ماہ کے آخر تک تعداد 6.5 لاکھ تک پہنچنے کا خدشہ۔ بھوک کی نگرانی کرنے والے ادارے نے خوفناک اعداد و شمار جاری کر دیے۔ لکھا کہ اسرائیلی حملوں سے غزہ کی 98% زراعت ختم ہو چکی، پینے کے پانی کے ذخائر بھی تباہ کر دیے گئے۔ صہیونی فورسز امداد کے گوداموں پر بھی مسلسل حملے کر رہی ہے۔ نقل مکانی کے احکامات تکالیف مزید بڑھا رہے ہیں۔ سعودی عرب، برطانیہ، ترکیہ اور آئرلینڈ کا غزہ میں قحط کی تصدیق پر شدید تشویش کا اظہار۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی نے قحط کی تصدیق کو اخلاقی المیہ قرار دیا۔ آئرش صدر نے امداد کی بندش پر یورپی یونین سے کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ ترجمان UN ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق جیریمی لارنس کا کہنا ہے کہ غزہ میں قحط اسرائیلی حکومت کا پیدا کردہ ہے۔ المیہ ہے کہ باہر ہزاروں ٹرک امداد موجود ہے مگر اندر قحط کا راج ہے۔ عالمی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی حمایتی حکومتیں بھی جرم میں برابر کی شریک ہیں۔ پینٹاگون کی خفیہ ایجنسی کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل جیفری کروزی عہدے سے برطرف۔ امریکی میڈیا کے مطابق جنرل کروز کی رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ ایران کے ایٹمی پروگرام کو امریکی حملوں سے خاطر خواہ نقصان نہیں پہنچا، جو صدر ٹرمپ کے دعوے کے برعکس تھا۔ رپورٹ کے بعد پینٹاگون میں اختیارات کی جنگ اور کشیدگی میں اضافہ ہوا۔ سینئر ڈیموکریٹ سینیٹر نے اس اقدام کو انٹیلیجنس اداروں پر سیاسی دباؤ اور قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا۔ اور امریکی صدر ٹرمپ نے سرجیو گور کو بھارت میں نیا امریکی سفیر مقرر کر دیا ہے۔ سرجیو گور جنوبی اور وسطی ایشیا امیر کے نئے امریکی ایلچی بھی مقرر۔ خبر ایجنسی کے مطابق سرجیو گور ٹرمپ کے قریبی ساتھی اور وائٹ ہاؤس کے طاقتور صدارتی عملے میں شامل ہیں۔ حماس نے ہتھیار نہ ڈالے تو غزہ شہر مکمل تباہ کر دیں گے۔ اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاٹز کی دھمکی، کہا حماس تمام قیدیوں کو رہا کرے اور اسرائیل کی شرائط مان کر جنگ ختم کرے ورنہ غزہ شہر کی مکمل تباہی کے لیے تیار رہے۔ حماس نے اسرائیل کاٹز کا بیان نسل کشی کے منصوبے کا اعتراف قرار دے دیا۔ ادھر اسرائیل کی غزہ میں دہشت گردی جاری، مزید 37 افراد شہید، 24 گھنٹوں میں 108 فلسطینی شہید ہو گئے۔ امداد کے منتظر 24 فلسطینی بھی اسرائیلی حملوں میں شہید ہوئے۔ غزہ میں بھوک سے مزید 2 فلسطینی دم توڑ گئے۔ ایران کے پاس وقت کم ہے، ٹھوس مذاکرات کرنا ہوں گے، جرمن وزیر خارجہ کی وارننگ۔ بولے تہران نے اگر کوئی پائیدار اور قابل تصدیق معاہدہ نہ کیا تو اقوام متحدہ کی پابندیوں کو ختم نہیں ہونے دیں گے۔ ادھر برطانیہ نے ایرانی تیل کے تاجر محمد حسین شمخانی اور 4 کمپنیز پر پابندیاں لگا دیں، اثاثے بھی منجمد۔ کھیل کا میدان جنگ کے میدان میں بدل گیا۔ ارجنٹائن میں فٹ بال میچ کے دوران شدید جھڑپیں، چھریاں، لاٹھیاں اور پتھر چل گئے، درجنوں شائقین زخمی۔ ارجنٹینا اور چلی کے درمیان میچ 1-1 گول سے برابر تھا کہ اچانک سٹینڈز میں لڑائی شروع ہو گئی۔ حالات قابو سے باہر ہونے پر میچ منسوخ کر دیا گیا۔ چاقو کے حملے میں زخمی 2 افراد کی حالت تشویشناک، پولیس نے 100 سے زائد شائقین کو گرفتار کر لیا۔